اچھا جی، میں کیا صحیح ہے؟ کیا تھا؟ کچھ تھا۔ بال میں لو سچ میں درد ہے؟ ہاں، السلام علیکم، میں ہوں صدف اقبال، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ کافی زیادہ گیپ آ گیا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ جیسے ہی میں نے سٹوریز اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں تو گھر میں دوبارہ سے پیرا نارمل جو ہو رہا تھا، یہ ایکٹیویٹیز تھوڑی زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ مطلب میں نے لٹرلی ڈرنا شروع کر دیا، ایون بچوں کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی۔ تو پھر وہ ظاہری بات ہے، خوف سا بیٹھ گیا تھا، تو میں نے پھر لائک اس کا ایک گیپ لے لیا تھا، ایک بریک لے لیا۔ پھر کیا ہوا ہے کہ جناب ہم نے 4 دن پہلے دوبارہ سے میں نے ہمت باندھی ہے اور میں نے دوبارہ سے سٹوری بیٹھ کے اپلوڈ کرنے کی سوچی۔ تو جب ہم بیٹھے ہیں سٹوری بنانے کے لیے تو تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ہم بہت بری طرح سے ڈرے ہیں، لٹرلی لائک میں یہیں بیٹھی تھی ادھر اس سیٹی پہ، اور مجھے یہاں سے کسی نے لائک مجھے لگا کہ ناک کیا ہے۔ تو وہ وہ ہم بس ڈرتے ڈرتے ہم نے بنانی شروع کر دی جی ویڈیو، پھر بھی اس میں گیپس آتے رہ گئے ہیں، کٹس آئے ہیں۔ وہ تقریباً وہ ایک ویڈیو ہم نے 4 گھنٹوں میں کمپلیٹ کی، اور جب اس کو ہم نے ایڈٹ کیا تو تقریباً 30 منٹس کی وہ ویڈیو ریڈی ہوئی ہے، اور جب اپلوڈ کرنے لگی ہوں تو پتہ چلا ہے جناب ویڈیو تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو کٹس تھے بیچ میں تو وہ کچھ کلپس پڑے تھے، ایک دو نا، تو وہ میں بلکہ یہاں پہ ابھی ایڈ کر دوں گی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کا مجھے بڑا افسوس تھا، بیکاز وہ میں نے بڑی ہمت کر کے وہ سٹارٹ کیا تھا، اور وہ ساری کی ساری میری محنت ضائع ہو گئی۔ اینی ہاؤ، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے، بیکاز میں ایک بہت زیادہ ڈھیٹ انسان ہوں، میں یہ سٹوری سنا کے ہی ہٹوں گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی ہر دوسری کہانی کی طرح ہے، یا پھر یہ کچھ من گھڑت ہے، تو ٹرسٹ می، آئی ڈیئر یو، آپ میری کہانیوں کو آنکھیں بند کر کے ہینڈز فری لگا کے سنیے۔ آپ ان کہانیوں کو سنیں گے بھی صحیح، اور آپ کو یہ سب دکھے گا بھی صحیح، اور آپ اس کو فیل بھی کریں گے۔ اچھا جناب، یہ جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں یہ نوری آباد سے ریلیٹڈ، وہ 3 مہینے جو میں نے وہاں گزارے تھے، وہاں جو چیز نظر آئی تھی، یہ مجھے پھر تقریباً 3 سال کے بعد یہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنی امی جانی کے یہاں رہتی تھی، اور گرمیوں کے دن تھے، یو پی ایس وغیرہ نہیں تھے اس وقت، اور جنریٹر ہوا کرتے تھے۔ تو جناب وہاں اس وقت نا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، تو ہم لوگ نا مطلب میں اپنے بچوں کو لے کے، موسیٰ اور ولی، میں ان کو لے کے، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے ان کو لیا اور میں نے کہا جناب ہم تو سوئیں گے اوپر چھت پہ۔ تو پیڈسٹل فین لگا کے ہم لوگ جناب بستر لگائے اور ہم لوگ اوپر سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، بچوں کے سونے کے بعد میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی، کال کے اوپر تھے ہم لوگ، تو اچانک سے نا مجھے کال میں نا ڈسٹورشن سی فیل ہوئی نا، جیسے آواز شور آتا۔ اچھا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اکثر ہی نا نیٹ ورکس کا یہ ایشو آتا تھا۔ اچھا جی، یہ شور تھوڑا زیادہ ہوا اور کال خود ہی ڈراپ ہو گئی نا۔ میں نے اس کو کال بیک کی، نہیں اٹھائی، مطلب لگا ہی نہیں، کال ہی نہیں لگا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور پھر اتنے میں نا اس کی مجھے کال آ جاتی ہے، اور بڑی گھبرائی ہوئی نا، گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی، اور مجھے کہتی کہاں تھی تم، تمہیں کیا ہوا ہے، اور کون تھا پیچھے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ یار پہلے مجھے تمہارے چیخنے کی آواز آئی ہے، اور پھر ایسے لگا ہے کہ کوئی نا چیز ہے جو غرا رہی ہے، اور بہت ہی بھیانک آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ آواز اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کال کٹ کر دی۔ اچھا، میں یہ سن کے نا پریشان ہو گئی، تو کہتی ہے اب اور میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کال کروں، میں نے تمہارے ابو جان کو کال کی ہے، انکل نے کال نہیں اٹھائی۔ تو میں نے کہا ابو جان ہی تو سو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آواز تو مجھے، تو میں نے کہا ادھر سے ڈسٹورشن فیل ہوئی ہے، شور آ رہا تھا، جیسے لائن میں اکثر شور ہوتا ہے،
اور کال کٹ ہو گئی. تو اس نے کہا میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، جیسے ہارر موویز میں ہوتا ہے نا کہ ایک عجیب سی آواز آتی ہے، وہ دل دہلا دینے والی، وہ ڈراؤنی سی آواز. تو بالکل وہ آواز تھی نا. اچھا جی، میں اسے پوچھے جا رہی ہوں یار اچھا نہیں تجھے وہم ہوا ہوگا. وہ کہتی مجھے وہم ہوا ہوگا، میں سن کے اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے اس وقت اتنا خوف آ رہا ہے. خیر اس نے نا مجھ سے بات نہیں کی. اس نے کہا اچھا یار میں پھر بات کروں گی تم سے، کال کٹ کر دی جناب. اب میں بڑی پریشان نا کہ یار یہ کیا ہوا ہے نا. ادھر سے تو مجھے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس طرح سے آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں. اب یہ وہ ٹائم تھا جو کہ الارمنگ تھا، جس کو میں نے مطلب یوں سمجھیے کہ درگزر کر دیا، اور اس کو شاید تھوڑی دیر کے لیے ایویں ہی پریشان. میں نے کہا اچھا یہ کیا ہوا، اچھا کہیں شاید کال اکثر ہی مل جایا کرتی ہیں نا. لیکن جناب یہ وہاں سے یہ چیز شروع ہو گئی دوبارہ سے. ہم نے اس چیز کو لائٹ لیا، میرے ذہن میں بھی نہیں یہ بات، اور میں جناب سو گئی. اب میں سو گئی، رات کے 3 بجے کا تقریباً ٹائم تھا. تو نہ میری آواز سے نا آنکھ کھلی ہے، جیسے کوئی آہٹ ہوئی ہے. میں اٹھی ہوں اور میں اب دیکھ رہی ہوں کہ اچھا ہم باہر سوئے ہوئے تھے اور میرے روم کا جو دروازہ تھا نا وہ کھلا ہوا تھا. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ نا وہاں پہ روم سے باہر کوئی چیز کھڑی ہے، اور یہ وہی چیز تھی جو کہ نوریہ آباد میں مجھے نظر آتی تھی، جو کہ میں نے نوریہ آباد میں دیکھی تھی، اور یہ سیم وہی چیز تھی. آپ یقین مانو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پچھل پیری ہوتی ہیں، ان کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں اور وہ جی چہرہ ایسے نظر آتا ہے. میں یقین مانیے یہ چیز میں نے خود وٹنس کی ہوئی ہے. جہاں تک میں نے اور یہ میں نے کوئی ایک دن نہیں دیکھا ہے یہ چیز کو، میں نے 3 مہینے نوریہ آباد میں اکیلے گزارے تھے. تو آپ یقین مانو یہ چیز ایسی تھی کہ اس کا کوئی شکل نہیں تھی، اور یہ بالکل ایسے سلم سی پتلی سی اور بالکل پتلی پتلی بازو اس کی، اور بس آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اس کا سٹرکچر یوں ہے کہ جناب سر ہے اور اس کا پتلا سا جسم ہے، پتلے پتلے بازو ہیں اور لمبی. مجھے بھی گوز بمپس ہو رہے ہیں، خوف آ رہا ہے دوبارہ سے. تو اور پورے جسم پہ بال کالی سیاہ، مطلب کالے بال، اور وہ پورے بالوں میں نا چھپی ہوئی. اچھا جی، اور آپ یقین مانو یہ چیزیں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہم کہیں گے نا کہ اب اس کا تو چہرہ ہی چھپا ہوا تھا، تو تمہیں جی کیسے پتا کہ اس کے کیا ایکسپریشنز تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، جب کہ اس کا تو کوئی چہرہ ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے تمہیں پتہ چلا. تم یقین مانو مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی بھی خوف آ رہا ہے یہ سوچ کے. آپ یقین مانیے کہ یہ چیزیں بولتی نہیں ہیں، لیکن یقین مانو یہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. لائک مطلب مجھے بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب اس کا چہرہ، اور ایون میں بھی یہی سوچتی تھی کہ یار اس کا تو چہرہ اگر نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یا اس نے کیا بولا ہے. لیکن تم یقین مانو یہ چیزیں بولتی نہیں ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، یہ کیا چاہ رہی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے. آپ کے ذہن میں وہ بات آ رہی ہوتی ہے، مطلب کچھ ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے یار. ایون میں نے کچھ اس کی ٹرم بھی ایک میں نے اس روز سن رہی تھی کہ نا اس کو وہ چیز بولتے ہیں کہ یہ نا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں، اور آپ اس کو سینس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز چاہ رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں بالکل ہی اس وقت بالکل نم ہو چکی تھی. خیر وہ جو نوریہ آباد میں میرے تقریباً 3 سے 4 مہینے کا ٹائم تھا، اس میں یہ ضرور تھا کہ میرا یقین اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ
میں نے نا اپنے ڈر کو نا کنٹرول کرنا بھی سیکھا ہے الحمدللہ. خیر جی، اب میں نے یہ چیز دیکھی تو اب مجھے صاف لگا ہے کہ اس نے مجھے جیسے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ تم نا روم کی طرف آؤ. اور میں نے اس کو لائک مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں جی اب میں آ رہی ہوں 1 منٹ. اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہے اور یقین مانیے ہم بس چیختے ہوئے نیچے بھاگے ہیں. ولی بہت چھوٹا تھا تو میں نے اس کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہے. موسیٰ کو میں نے بازو سے پکڑا اور میں نے بولا کہ بس بھاگو. اور ہم جو ہے سیڑھیاں اترتے نیچے اترے، چیخیں ہماری تھی، سارا گھر جا گیا. امی جانی، ابو جانی، بھائی لوگ تو خیر ابو اور بھائی تو فوراً اوپر بھاگے نا چھت کی طرف، ہمارے روم کی طرف، کہ شاید کوئی گھر میں گھس ہی نہ آیا ہو کہ کیوں بچے اتنے چیختے ہوئے آ رہے ہیں. اور میں تو امی جانی کے گلے لگ کے خوب روئی ہوں، بچے بھی پریشان. تو جب ابو جانی آئے ہیں تو بھائی کیا ہو گیا، کیا وجہ کیا بنی ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے تو ایسے ایسے وہ چیز تھی تو میں نے خود اس کو دروازے میں دیکھا ہے اور وہ تو دروازے میں کھڑی تھی. وہ تو میں نے کہا مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ تو مجھے مطلب بلاتی ہے کہ تم جو ہے واپس آؤ. تو خیر بچے بہت زیادہ ڈر گئے. اب گھر والوں کا ظاہری بات ہے جیسے سب کا ایک ہوتا ہے کہ نہیں جی تمہارا وہم ہے، شاید تم خواب دیکھ رہی تھی، تم سوچتے ہوئے سوئی ہوں گی. اور میرے ابو جانی کا ہمیشہ سے ایک طریقہ ہے یہ ہمیں چپ کرانے کا کہ دیکھا تم اور دیکھو ہارر موویز، جتنی ہارر موویز دیکھو کہ تمہیں خواب بھی ویسے ہی آئیں گے. یا تو تم نے یہ خواب میں دیکھا ہے یا پھر تم سوچتے ہوئے سوئی ہو تو یہ چیز تمہیں ایوے نا تمہارا وہم ہے. جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے سلیپ پیرالسس کا بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ نیند میں ہوتا ہے، وہ سوئے ہوئے یہ سب چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جناب وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جبکہ میں لٹرلی میں اٹھی ہوں، مطلب ایک شور سے اٹھی ہوں، اس آواز سے اٹھی ہوں. اور میں نے باقاعدہ اٹھ کے جیسے آپ اپنے تکیے سے تھوڑا اونچا ہو کے آپ دیکھتے ہو اور آپ اچھے سے آنکھیں کھول کے چیک کر رہے ہوتے کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ سب تھا. تو اچھا جی، یہ جناب یہ پہلا واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ. مینس یہ جو کال میں جو میری فرینڈ نے سنا تھا شور، اور یہ اسی رات ہی مطلب میرے ساتھ یہ ہو گیا، مطلب ہم لوگ ڈر گئے. اچھا خیر فجر کا ٹائم ہوا، ہم تقریباً اس ٹائم جا کے سوئے. اچھا کہیں نہ مجھے بھی یہ ایسا لگے جیسے امی اور ابو نے سب نے تسلی دی، سب میرے ساتھ تھے کہ تم بس ٹینشن نہ لو، تم بس پریشان ہو رہی ہو. میں نے کہا اتنا 3 سال کا گیپ ہے اس میں تو میں نے تو کوئی ایسی چیز سوچی نہیں. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کبھی بھی جنات یا ان چیزوں کے بارے میں دیکھنے کی خواہش بھی نہ کریں اور ان کو زیادہ مت سوچیں، پھر یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر یہ پہلے دن ہو گیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ. اچھا جی خیر شام ہو گئی، ہم اپنے روم میں اوپر نہیں گئے. ابو جانی نے بچوں کی ضروری چیزیں لا کے ہمیں دے دی. ہم لوگ جناب سارا دن ہم نے امی جانی کے پاس گزارا. اچھا جی یہ اب ہم لوگوں کے ساتھ اس روز سے شروع ہو گیا. یعنی جس رات جب میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی اور اس کو جب یہ شور سنائی دیا تھا کہ پیچھے کوئی جیسے چڑیل ہے یا کوئی آوازیں ہیں، بھیانک آوازیں ہیں، تو جناب اسی روز میں ڈر گئی رات میں. خیر جی وہ سارا دن ہم امی جانی کے پاس نیچے والے پورشن میں ہی ہم لوگ ٹھہرے. شام بھی ہو گئی اور تقریباً جب رات 9-10 بجے کا ٹائم ہے تو بچوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا کہ مما ہم نے اپنے بیڈ پہ سونا ہے، ہم اپنے روم میں ہی سوئیں گے. اچھا ہر ایک کو اپنی جگہ کا ایک سکون ہوتا ہے. اور اب بھی نا مجھے وہ اتنا ڈر بھی نہیں تھا. ہم جا کے اپنے روم میں مطلب ہم چلے گئے. چلو جی میں نے جی سکون سے ٹی وی اپنا آن کیا. میری ایک عادت ہے سوری کہ میرے روم کی LED آن رہتی ہے. میں ہلکی آواز میں ٹی وی آن رکھتی ہوں تاکہ مجھے نا ایک رونق سی محسوس ہوتی رہے کہ میرے ارد گرد سب ہیں موجود ہیں. تو خیر جی
ہم سو گئے، سکون سے سو گئے، اور تقریباً 3 سوا 3 کا ٹائم تھا، مجھے پھر ایک آواز سے نا میری آنکھ کھلی ہے، جیسے کوئی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نا آپ کے ارد گرد میں، آپ کے پاس میں کوئی چیز ہو، آپ سو رہے ہوں تو آپ سینس کر لیتے ہو اس کو. تو مجھے جناب فیل ہوا کہ کوئی چیز ہے، اور آواز سے نا میری آنکھ کھل گئی. جیسے میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے پھر سے وہی چیز دیکھی ہے. اب وہ جو ہے ہمارے بیڈ کے بالکل سامنے کھڑی ہے. اب یہاں یہ بیڈ، اور یہاں ہم سمجھے بیڈ پہ سو رہے ہیں، اور یہاں پہ جناب بیڈ کے سامنے وہ کھڑی ہے، اور اس سائڈ پہ ہمارا روم کا ڈور ہے. تم یقین مانو میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب میرے میں اتنی ہمت نہ ہو کہ میں جناب بیڈ سے چھلانگ لگاؤں، بچوں کو اٹھاؤں اور میں دروازے سے نکل جاؤں. تو اچھا اس چیز کا یہ ہے کہ وہ بالکل ایسے سیدھی کھڑی رہتی تھی، اور لائک وہ ہلکے ہلکے موو کرتی ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کوئی مطلب کیا کہیں گے، یہ کوئی چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو چڑیل کہتے ہیں، اس کو پچھل پیری کہتے ہیں، اس کو ڈائن کہتے ہیں، یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے. اچھا جی، خیر، اولاد اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ کو نا سب سے زیادہ ہمت آپ کی اولاد سے ملتی ہے. تو مجھے خوف میں بھی صرف یہ چیز تھی کہ کہیں یہ موسیٰ ولی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے نا. میں نے موسیٰ اور ولی کو نا آرام سے پہلے اٹھایا، اور جیسے ہی یہ دونوں اٹھے ہیں تو میں نے شور ڈالا کہ چلو جلدی کرو نانوں کے پاس بھاگیں. اور جو ہماری چیخیں تھیں، اب وہ چیز ہلکے سے، اب جو چیز مزید جس سے خوف آتا ہے نا، کہ یہ چیز ایسے تھا کہ جیسے ہوا میں ہے، یعنی وہ لیویٹیٹ کرتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، وہ آرام سے ہوا میں جیسے لیویٹیٹ کرنا، وہ تیر رہی ہے، اڑ رہی ہے نا ہوا میں. اور بیڈ سے تھوڑی سی یوں ہوئی ہے ہماری طرف نا. اف توبہ استغفار، یہ وہ ٹائم تھا بھائی، اس وقت تو مجھے بس میں نے کہا اب یہ ہمیں یہیں پکڑ لے گی نا. میں نے تو جناب اب ہم سے دروازہ نہ کھل رہا، بچوں نے تو میرے سے زیادہ چیخنا شروع کر دی، ظاہری بات. اچھا لائٹ بھی ہم نے آن نہیں کیا، وہ جو ٹی وی کی لائٹ ڈم چل رہی تھی، ٹی وی چل رہا تھا، وہ جو ٹی وی کی ہلکی سی لائٹ آ رہی تھی تو وہ اس کی وہ جو ہے وہ لائٹ ہم لوگوں کو بس روم میں تھی. اور جناب ہم نے خیر جی جب میں نے اور بچوں نے چیخنا شروع کیا تو اتنے میں نا ابو اور بھائی جو ہے وہ مطلب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئے. ہم نے تو جیسے ہی دروازہ کھلا ہے ہم سے اور اندھا دھند ہم لوگ باہر نکلے ہیں تو سامنے جناب ابو جانی ہماری اور چیخیں. خیر میں تو اپنے ابو جانی کو چپک گئی نا، میں نے تو آنکھیں یوں ہی بند کی اور میں نے ابو جانی کو زور سے پکڑ لیا نا. بھائی نے جلدی سے لائٹیں آن کی ہیں، بچوں کو اٹھایا، پیار کیا، کچھ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو خیر جی میں یقین مانو بھائی نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا، میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں نے بس ابو جانی کو یوں ہی چپکے ہوئے سیڑھیاں آرام سے اتری ہوں ابو جانی کے ساتھ. اور کیونکہ مجھے لٹرلی پھر اس کی آواز آنی شروع ہوئی، اور پھر مجھے اپنی فرینڈ کی بات یاد آ رہی تھی، وہی چیخیں اسی طرح سے، پہلے تو چیخنا شروع کیا اس نے اور پھر وہی ہراہٹ، یعنی کہ جیسے ایک چیز غصے میں آواز یوں کر کے نا، استغفر اللہ، اس ٹائپ کی، اور اتنی اونچی کہ میں یقین مانو میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور بس مجھے ابو جانی یوں ہی پکڑا ہوا تھا کہ کچھ نہیں آرام سے اترو آرام سے آؤ. اب مجھے سیڑھیاں نیچے اتار کے لے کے گئے ہم لوگ. امی جانی بیچاری، اس وقت یہ تھا کہ بس سارا گھر اٹھ گیا اور سب بہت زیادہ ڈر گئے، دہل گئے جس کو کہتے ہیں. اب نیچے آنے تک مجھے وہ آوازیں آ رہی تھیں. امی جانی ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھائی کرتی تھی، تو امی نے فوراً سے پڑھنا شروع کر دیا، ہم پہ کڑے دینے شروع کر دیے.
اور اس کے باوجود بھی اللہ معاف کرے توبہ استغفار مجھے وہ آوازیں کافی دیر تک آتی رہی ہیں. خیر جی، امی نے ہمیں سلایا، امی نے تسلی دی. میں نے تو کہا کوئی بھی نہیں سوئے گا، میں تو کسی کو سونے نہیں دوں، ساری لائٹس آن کر دیں. سب اٹھ کے بیٹھے میرے ساتھ. میں نے کہا جناب کوئی بھی نہیں سوئے گا، میری حالت ہی ایسی ہو. بچے جو تھے نا وہ اتنے زیادہ خوف زدہ تھے کہ وہ مجھے دیکھ کے زیادہ ہی پریشان ہو رہے تھے. تو فجر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ جا کے تقریباً، اب یہ معمول تھا تقریباً 3 سے 4 دن ہم لوگ اسی طرح سے فجر ٹائم تقریباً جا کے آنکھ لگتی تھی، صبح 6-7 بج جاتے تھے سوتے سوتے. اور بہت زیادہ مطلب میں پریشان ہونا شروع ہو گئی. وہ چیزیں نا مجھے دوبارہ سے آوازیں اور یہ چیز دکھنا شروع ہو گئی تھی. پھر ہم 4-5 دن مطلب اپنے روم میں نہیں گئے، لیکن مجھے اکثر یہ تھا کہ امی کے روم میں نا وہ آواز آتی تھی اور لائٹس ہم آن کر کے سوتے تھے. ایون جب تک کہ ہم سو نہیں جاتے تھے امی لوگ نا ہمارے ساتھ، ابو لوگ اٹھ کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ مجھے تسلی رہے نا. پھر تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد میں دوبارہ سے جیسے ایک انسان واپس اپنے روٹین میں آنا شروع ہوتا ہے، نارمل فیل کرنا شروع کرتا ہے. میں جناب اپنے بچوں کو لے کے اپنے روم میں دوبارہ چلی گئی ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا ٹائم جو میں نے نوٹس کیا ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، یعنی نوری آباد میں تو خیر یہ تھا کہ مغرب کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. مغرب کی اذانیں جیسے ہی ختم ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، تو وہاں پہ یہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے ہارر موویز میں ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ تھا کہ یہ 3 سوا 3 اس ٹائم یہ چیز ہوتی تھی ہمارے ساتھ. خیر اب ہم سارے سو گئے اور جی بھائی ہم صوفے پہ لیٹے رہ گئے نا کافی دیر تک. کہیں ہم جب سو گئے ہیں تو بھائی اتر گئے اپنے روم میں چلے گئے. تو مجھے نا آواز آئی ہے ہلکے ہلکے رونے کی نا، چیخنے کی. اور چیخیں ایسے ہوتی تھیں کہ جیسے یوں کر کے نا، اور جیسے کوئی دانت زور سے دبا کے چیختا ہے اور زور سے لائک آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس ٹائپ کی نا. میری آنکھ کھل گئی. اور اچھا بھائی اس روز نا ہمارے ساتھ روم میں ہی سوئے نا. بھائی اب صوفے پہ سو گئے، ہم لوگ اپنے بیڈ پہ تھے. اچھا رات کو بھائی نے یہ سوچا کہ یہ سو گئے ہیں تسلی ہے اب اس کو، تو وہ جناب رات کس ٹائم اترا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نیند میں تھے جی. اور میری آواز سے نا دوبارہ سے آنکھ کھلی ہے اور یہ آواز ایسے تھی کہ جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے سرہانے ہلکی سی چیخنے کی اور رونے کی. اور وہ یہ ایسی ہوتی تھی آواز کہ بندہ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. اکثر یہ موویز میں آپ وہ سنتے ہیں. اور تم یقین مانو اب یہ آواز مجھے آ رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھول کے یوں یا اس طرح سے دیکھ لوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ وہی چیز ہے. اب میں اٹھ چکی ہوں، میں نے آنکھیں زور سے دبائی ہوئی ہیں، بند کی ہوئی ہیں کہ میں آنکھیں نہیں کھولنا چاہ رہی. یہ شاید اللہ میاں یہ میرا وہم ہو. اور پھر اس کے دوبارہ سے رونے کی آواز اور غرانے کی آواز. غرانا کیا مطلب جیسے غصے میں ہوتا ہے اس طرح سے کر کے نا آوازیں. آپ یقین مانو میں فوراً سے، جیسے آپ ڈر کے فوراً سے بستر پہ اٹھ کے بیٹھتے ہو نا، اور جیسے میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیڈ کے اوپر تھی. اور یہ چیز اس طرح سے تھی کہ اس وقت تو یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں میں نے فوراً ہی چھلانگ لگائی ہے. میں نے بچوں کو تم یقین مانو یوں ہی ٹانگوں سے کھینچا ہے
اپنی طرف، اور بچے ڈر گئے، بچے اٹھے ہیں، بچوں کو پتہ تھا کہ جناب آج پھر ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا. اچھا ایون کہ ہم نے اس کی اسمیل بھی مجھے ایک عجیب سی، بہت ہی گندی مطلب اسمیل سی مجھے اس کی فیل ہوئی ہے. اور مجھے تو آج تک ایسے فیل یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید جیسے میں نے اس کی وہ جو اس کے جسم کے اوپر عجیب سے فر اور عجیب سے وہ گندے بال تھے نا، مجھے لگتا ہے میں نے شاید اس کو بھی اس کو ٹچ کیا ہے. خیر جی، اب بچوں کا یہ حال ہو کہ بچوں نے جو رونا شروع کیا ہے اور چیخنا شروع کیا ہے جیسے انہوں نے دیکھا ہو. اور ہم لوگ بھاگے ہیں. اچھا روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بھائی شاید نیچے اترے ہیں تو دروازہ ظاہری بات ہے وہ کھلا چھوڑ کے گئے. ہم ویسے ہی اترتے ہوئے چیختے ہوئے، اب یہ تھا کہ بچے بھاگ رہے ہیں آگے، اتنے میں بھائی لوگ بھی، بھائی آ گیا. اور اب وہ جو رونے کی چیخنے کی آواز تھی، پہلے لٹرلی وہ چیز نے چیخنا شروع کیا جیسے زور سے دانت چبا کے کوئی نا زور سے چیختا ہے نا، اس طرح سے مجھے چیخیں آنی شروع ہوئی ہیں. اس کے بعد وہ آوازیں اتنی زیادہ بھیانک ہو گئیں کہ جیسے اس کو جیسے غصے میں اس نے مطلب گراہٹ شروع ہوئی ہے، اور پھر اتنی دل دہلا دینے والی رونے کی آوازیں. اب یہ آوازیں اتنی زیادہ تھیں جو کہ پہلے 2 3 4 دفعہ جو ہوا تھا یہ آج بہت زیادہ تھی، جیسے کوئی چیز مطلب آپ کے بالکل پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو، اور وہ روتی جا رہی ہے اور وہ بری طریقے سے چیخ رہی ہے. اچھا جی، یہ آوازیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ جب پہلے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر جایا کرتی تھی یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی تھی اور پھر ختم ہو جاتی تھی. اب یہ تھا کہ یہ پہلے وہ غرانے میں، جیسے کوئی چیز غصے میں، وہ جیسے وہ غصے میں آ گئی اور اس نے غصے میں اس طرح سے غرانا شروع کیا ہے، چیخنا شروع کیا. اور بعد میں جب میں سیڑھیاں نیچے اتر گئی ہوں، تم یقین مانو مجھے ابھی بھی دیکھو گوز بمپس ہو رہے ہیں. اور اس چیز نے لٹرلی رونا شروع کر دیا، اور رونا اتنا عجیب تھا، اتنا خوفناک، اتنا اس میں خوف تھا کہ میرے نا ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس میری ابھی نا یہیں جان نکل جائے گی. اور اس کے رونے کی آوازیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی روح تک قبض ہو جانی ہے، آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر یہ دماغ میں نا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، مطلب آپ کو نا آپ بیان نہیں کر سکتی اس خوف کو. اچھا اب میں اپنی امی کے روم میں چلی گئی ہوں، سب اٹھ کے بیٹھے ہیں، سب مجھے اٹھا کے چپکا کے میری اماں مجھے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، تیرا وہم ہے. اور اس دن اس حد تک یہ چیز ایکسٹریم پہ تھی کہ وہ رونے کی آوازیں زیادہ ہونی شروع ہو گئیں. اب مجھے وہ امی جانی کے روم میں بھی سنائی دے رہی ہیں، امی جانی مجھ پہ پڑھ کے پھونک رہی ہیں، اور میرے جو کنسنٹریشن تھی میری وہیں پہ تھی، میری نظریں جو تھی نا ایک جگہ پہ فوکس تھیں، اور میں بس دروازے پہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے آئے گی، لیکن آواز میرے بستر کے پاس سے آ رہی تھی. اتنی زیادہ تھی آواز کہ میں سب کو بتا رہی تھی کہ وہ میرے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ بہت بری آواز میں رو رہی ہے، وہ گندی عجیب سی بھیانک خوفناک آوازیں نکال رہی ہے، اور کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی. کوئی بندہ گھر کا اس کو نہیں سن پا رہا تھا. اور ادھر یوں تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل بند ہو جانا ہے، مجھے کچھ ہو جانا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور تم یقین مانو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے، جب میں نے کتنی دیر میں اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہ گئی ہوں تو میری سر میں درد شروع ہو گیا. میں کہتی تھی بس یہ آواز کہیں رک جائے، ایک دفعہ میرے کانوں تک نہ پہنچے، بیکاز وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا پورا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا. اور
رب جانتا ہے، خدا گواہ ہے کہ وہ اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ میں آج بھی نا وہ چیز سوچ کے پریشان ہو جاتی ہوں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی ہمت مجھے نا اب نا جیسے انسان وقت کے ساتھ اس کی ہمت حوصلہ ختم ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں شاید آج میرے ساتھ یہ ہو اور اس حد تک ایکسٹریم پہ ہو تو میں شاید یہ چیز برداشت بھی نہیں کر سکوں گی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت حوصلہ دیا ہوا تھا کہ رب نے کرم کیا، اور جب فجر کی اذان ہوئی ہے آپ یقین مانو وہ اچانک سے آوازیں بند، بالکل سناٹا، ایسا سناٹا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اور تم یقین مانو میں جو یوں ہی بیٹھی تھی تو میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور امی سے کہہ رہی امی جانی آوازیں نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی؟ امی کہتی جہاں گئی تو کیوں سوچ رہی ہے کہاں گئی؟ میں کہوں امی جانی آوازیں نہیں آ رہی، وہ چلی گئی. بالکل ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی. خیر جی، اس روز جس کو کہتے ہیں نا کہ میں حالانکہ میرا وہ جو میں بتاتی رہتی ہوں، شاید پچھلی ویڈیوز میں شاید اتنا ذکر نہیں ہوگا، اس ویڈیو میں ہوا ہے، اور وہ جو کلپ ہے شاید اس میں بھی میں نے نوری آباد کا ذکر کیا ہے. وہ 3 مہینے ایک طرف، اور جو آخری دن یہ والا ہوا تھا واقعہ وہ ایک طرف. خیر جی، وہ ہم بعد میں اس سٹوری کو بعد میں سناؤں گی، کیونکہ وہ اذانیں جیسی ہوئی تو امی جانی نے اور ابو جانی نے کہا کہ اس کو نا اب یہ بہت ہی سیریس ہو گیا ہے. تو ابو جانی فوراً جیسے ہی ہمارے بالکل گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور قاری صاحب سے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے نا یہ سب ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر ابو جانی کو کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر وہ جیسے آپ بتا رہے کھلے آسمان کے نیچے سو رہی تھیں اور بچے ساتھ تھے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر سے جب رات گئے چیزیں گزرتی ہیں تو ان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے یا کچھ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں جو کہ پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں پانی بھی پڑھ کے دوں گا صبح میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں ان کو جو ہے وہ نقش بھی بنا کے دیتا ہوں، وہ بھی یہ گلے میں ڈالیں بچے بھی، اور جو ہے آپ کی بیٹی بھی. اور کل جو ہے میں مطلب انشاءاللہ آپ کے گھر میں نا اذان دوں گا چاروں کونے پہ. اور تو پھر قاری صاحب نے کہا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں 7 دن جو ہے آپ کے گھر چاروں کونے میں اذان دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور نقش بنا کے دوں گا جو بچے اپنے گلے میں ڈالیں، اور پانی بھی پڑھ کے دوں گا جو بچے پئیں بھی صحیح، اور آپ گھر کی دیواروں پر اس کو جو ہے مطلب آپ اس کو چھڑکیں بھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، یہ وقت گزر جائے گا. خیر جی، ہم نے اسی طرح سے کیا. اللہ ان کو بہت بہت اس چیز کا اجر و ثواب دے کہ انہوں نے زندگی میری آسان کر دی. وہ قاری صاحب ماشاءاللہ اس وقت بھی ماشاءاللہ بزرگ تھے. اب جہاں بھی ہوں اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے. وہ بیچارے روز آتے تھے، وہ اذان چاروں کونوں میں اذان دے کے جاتے تھے ہم پہ، وہ باقاعدہ پڑھ کے پھونکتے بھی تھے. انہوں نے ہمیں نقش بنا کے دیے اور ہم نے وہ گلے میں ڈالے، اور پانی بھی ہم لوگ وہی پیتے تھے. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ الحمدللہ الحمدللہ بے شک ان میں بہت زیادہ قرآنی آیات میں اور منزل میں جو ہے بہت شفا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو. آپ اگر ان کو پورے یقین سے اتقاء سے پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر الحمدللہ الحمدللہ وہ چیز مجھے زندگی میں آج کے دن تک کبھی نظر نہیں آئی ہے. شکر الحمدللہ. خیر جی، یہ تھی جناب میری کہانی. یہ ٹوٹلی آرگینک ہے جناب، پیورلی اپنی کہانی ہے.
یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر سے اکٹھی کر کے میں نے ایک کہانی بنا کے کہا کہ چلو جی یہ میں آپ کی پیش خدمت کرتی ہوں اپنے ساتھ ہوا ایک پیرا نارمل واقعہ. تو جناب میری ویڈیو کو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے, میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے تاکہ جیسے ہی میں کوئی سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے کہ چندہ ابھی نے سٹوری اپلوڈ کر دی ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ میں اب یہ چاہ رہی ہوں کہ اچھا ابھی تو میں یہ کنٹینیو کروں گی اپنی نوری آباد والی کہانی, کیونکہ وہ 3 مہینے کا ڈیوریشن ہے, جو کہ میرے خیال میں تقریباً 3 سے 4 پارٹس میں وہ سٹوری بناؤں گی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہم سنائیں آپ کی سٹوری میری زبانی, تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس مل جائے گا, آپ وہاں پہ مجھے اپنی سٹوری جو ہے بھیج سکتے ہیں, میں آپ کی سٹوری یہاں پہ شیئر کروں گی. اور باقی کیا ہے, باقی جناب یہ سٹوری میں نے جناب دوبارہ سے اپنی جان پہ کھیل کے بنائی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے, تو اپریسیشن بنتی ہے. برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ورنہ جناب رات کو بھوتنی بن کر میں پہنچ جاؤں گی. اگر آپ نے میری یہ سٹوری لائک نہ کی اور اینڈ تک نہ دیکھی, ٹھیک ہے, اور 1-2 منٹ کے لیے میں چلا کے نہ کہا چلو جان چھٹی, یہ کام کیا, اور تم یقین مانو میں جناب رات کو بھوتنی چڑیل بن کے, اب آپ مجھے نیچے کمنٹس آئیں گے آپ تو ویسی چڑیل دکھتی ہیں, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں اس بات میں. تو جناب اس سے پہلے کہ میں آ کے خواب میں آپ کو ڈراؤں نا, تو برائے مہربانی میں نے جو بولا ہے مطلب لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے بیل آئیکن کو دبا دیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, جو کہ اب ہے نوری آباد کا بہت ہی خوفناک واقعہ. آپ سے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کو محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.